کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ناجائز ہے؟ جی بالکل، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ناجائز ہے۔ ویسے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے جسم کے ملوث ہونے کا خطرہ رہتا ہے، چھینٹوں کا خطرہ رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر آپ پیشاب کریں گے تو ظاہر ہے چھینٹیں جسم کے اوپر بھی پڑیں گی، کپڑوں کے اوپر بھی پڑیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ آپ نے فرمایا میری امت پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کہ اکثر قبر کا عذاب جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قبر کا جو عذاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کوئی ایسے گناہ نہیں ہے کہ جن گناہوں سے بچنا کو بڑا مشکل کام تھا، اگر کوشش کرتے تو بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں پرواہ نہیں کی تو ان گناہوں کی وجہ سے آج یہ جکڑے گئے۔ ایک کے بارے میں فرمایا کہ وہ چغلی کھاتا تھا، دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو ویسے ہی ناجائز ہے، یعنی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیٹھ کر پیشاب کرنا ہو تو پھر بھی اتنی زور سے نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے چھینٹے اڑ کر جسم کے اوپر پڑیں یا کپڑوں پر پڑیں۔ خطبہ جمعہ کے وقت مسجد کے لیے چندہ جمع کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو عربی خطبہ تو اس وقت نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس وقت ذکر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ جمعے کے خطبے کے دوران جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو ویسے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، لیکن جمعے کے خطبے کے دوران فقہا منع کرتے ہیں کہ زبان سے بول کر جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کہے دل کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف بھی دل کے اندر پڑھے، کہ جمعے کا خطبہ سننا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اس دوران کوئی بھی حرکت کرنا، گپ شپ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ عربی خطبے کے دوران گپ شپ کرنے سے تو ویسے ہی جمعے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، بالکل۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو آدمی خطبے کے دوران باتیں کر رہے ہو نا تو تیسرا آدمی اس کو منع بھی نہ کرے، اگر تیسرے آدمی نے اس کو منع کیا تو اس نے بھی ایک لغو کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عربی خطبہ جو ہے وہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سننا چاہیے، اس میں چندہ جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ جی اچھا، ایک آدمی نماز جمعہ کے لیے اس وقت آیا جب امام صاحب اتحیات بیٹھے ہوئے تھے، کیا اسے جمعہ کی نماز مل گئی ہے یا وہ ظہر کی نماز پڑھے؟ اگر سلام پھیرنے سے پہلے پہلے وہ نماز میں مل گیا ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی جمعہ بھی مل گیا، جمعے کی نماز بھی مل گئی، ثواب بھی مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالی کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، مہربانی ہے کہ جمعے کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، سلام پھرنے سے پہلے پہلے آپ اتحیات میں مل گئے تو آپ کو نماز کا ثواب مل جائے گا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی گھر سے چلا اس کوشش کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ وہ جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھے گا، جب مسجد کے دروازے پر آیا تو سلام ہو چکا تھا، نماز پڑھ کے لوگ فارغ ہو چکے تھے، تو اس کے دل میں افسوس ہوا اور میری جماعت رہ گئی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جان بوجھ کے جو ہے نا وہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی شرعی عذر ہو، لیٹ ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، ثواب مل جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد نماز میں شریک ہوا تو اسے، اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد کوئی آدمی نماز میں شریک ہوا تو پھر اس کو نماز نہیں ملی ہے، بات سمجھ آئی ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اگر مل گیا جماعت کے ساتھ تو اس نے جماعت کو پا لیا، اس کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایک طرف سلام ہو چکا تھا، اس کے بیٹھنے سے پہلے پہلے امام نے سلام پھیر دیا تو اب وہ جماعت کے ساتھ نہیں مل سکا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر یہ جمعے کی نماز ہے تو اس کو بعد میں ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جس آدمی کو جمعے کی نماز نہیں ملی اس کو پھر ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے اور پوری پڑھنی چاہیے۔ نماز جمعہ کے بعد کتنی سنتیں پڑھنی چاہیے؟ 6 سنتیں پڑھنی چاہیے۔ نماز جمعہ کے بعد پہلے 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں،
وہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد بھی 2 سنتیں پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھنے چاہیے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔